آج کی خاص خبر، لاس اینجلس میں بڑے پیمانے پر تشدد۔ خبر کی 4 اہم باتیں ہیں۔ 5 روز سے جاری احتجاج کے بعد کرفیو نافذ۔ تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کے خلاف مظاہرے۔ تشدد میں اب تک 2 افراد ہلاک، اور ڈیموکریٹک رہنماؤں اور چین پر الزامات۔ آداب، میں ہوں عبدالحی خان۔ اب خبر تفصیل سے۔ امریکہ میں لاس اینجلس سے تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے خلاف 5 روز سے پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ امریکہ کی 12 ریاستوں کے 24 شہروں تک احتجاج پھیل گیا ہے۔ لاس اینجلس میں شام 6 بجے کے بعد کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ سیکورٹی فورسز پوری قوت سے نمٹیں گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کے خلاف مظاہرے امریکہ کی 12 ریاستوں کے 24 شہروں تک پھیل چکے ہیں۔ سان فرانسسکو، ڈلاس، ٹیکساس اور نیو یارک جیسے شہروں میں بھی مظاہرے ہو رہے ہیں۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے ٹرمپ نے 4000 نیشنل گارڈز کے ساتھ 700 میرین کمانڈوز کو لاس اینجلس میں تعینات کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اگر ضرورت ہوئی تو پوری قوت سے اس سے نمٹیں گے۔ اسی بیچ پیڑ سے منگل تک لاس اینجلس پولیس نے 1100 سے زائد مظاہرین کو گرفتار کیا ہے۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر لاس اینجلس میں تشدد جاری رہتا ہے تو وہ پورے شہر میں بغاوت کے قانون کی درخواست کر سکتے ہیں۔ یہ قانون حکومت کو تشدد روکنے کے لیے فوجی طاقت استعمال کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی امریکی صدر نے 14 جون کو واشنگٹن ڈی سی میں ہونے والی آرمی پریڈ کے دوران مظاہروں کے خلاف بھی خبردار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی احتجاج کرے گا تو اسے فوج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ 14 جون کو امریکی فوج کی 250ویں سالگرہ ہے۔ اس تشدد میں اب تک 2 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ پرتشدد مظاہرے غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کرنے کے فیصلے کے خلاف ہو رہے ہیں۔ اس وقت لاس اینجلس میں تشدد تھمتا نظر نہیں آ رہا ہے۔ ٹرمپ کی ریپبلکن پارٹی نے لاس اینجلس میں ہونے والے مظاہروں کے حوالے سے ڈیموکریٹک رہنماؤں اور چین پر سنگین الزامات عائد کیے ہیں۔